اور آج کا پہلا ہمارا جو ڈاؤٹ ہے دیٹ از دا موسٹ بیسک ون, دیٹ از ریگارڈنگ کہ ڈو وی ہیو ریزن ٹو بلیو ان گاڈ. تو اللہ کے بارے میں مطلب ہم لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ اللہ کو تو مانتے ہی ہیں, لیکن کیوں مانتے ہیں, کبھی کبھار یہ سوال بھی آتا ہے. Okay, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Thank you for having me, Zia bhai, and it's an honor for myself to be with you in this program, this noble program where we will discuss these 7 doubts. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے شروع میں وہ یہ ہے کہ ڈاؤٹس لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح. ڈاؤٹس لیک آف کنوکشن کی وجہ سے نیسسریلی نہیں ہوتے. کنوکشن ہوتی ہے ہر انسان کی اپنے بلیف میں, لیکن اس کنوکشن کو اپنے نالج سے فیڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نالج اٹین نہیں کریں گے, نالج کی طرف نہیں جائیں گے, تو ڈاؤٹس بڑھتے جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ڈاؤٹس اتنے ہو جائیں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور تنگ ہو جائیں گے. یا تو آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایتھیسٹ ہو جائیں گے, اپوسٹیسی کی طرف چلے جائیں گے, یا آپ بالکل ہی مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے, آپ اسلام کی جو اٹریکشن ہے وہ آپ کھو بیٹھیں گے. تو نالج از دا کی, ایز وی ول سی ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ, کہ نالج ایکوائر کرنے کے بعد ڈاؤٹ جو ہیں وہ فیڈ اوے ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیتے ہیں اور اس علم کے ساتھ آپ کو اچھے ٹیچرز مل جائیں تو وہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر دیتے ہیں. جہاں تک اللہ کے وجود کا تعلق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا وجود جو ہے وہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم بائی ڈیفالٹ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ, رائٹ, کیونکہ ہم مسلم ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اور قرآن سے پہلے اور صحیفے بھی نازل کیے, تو ہم یہ مانتے ہیں وی آر مسلمس. بٹ واٹ اباؤٹ دوز ہو آر ناٹ مسلمس, وہ تو نہیں مانتے نا اسلام کو. تو ان کے لیے ہم ان کو کیسے, ان کے سامنے کیسے ثابت کریں کہ اللہ کا وجود ہے؟ تو ان کے لیے ہمیں انٹلیکچوئل آرگیومنٹس جو ہیں وہ امپلوائے کرنے پڑتے ہیں. ہم ان کو قرآن کی آیات نہیں دے سکتے, ہم ان کو مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ہم انٹلیکچوئل آرگیومنٹس جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں. مثال کے طور پہ 2000 سال سے تقریباً فلاسفرز جو ہیں وہ they have been working hard to find arguments to substantiate the notion of the existence of God, کہ ہم اللہ کے وجود کو کس طرح ثابت کریں. فلسفی جو ہیں وہ اگر آپ مثال کے طور پہ گریک پیریڈ سے بھی لے لیں, اس کے بعد بھی آپ لے لیں, کرسچن فلاسفرز آ گئے, جوئش فلاسفرز آ گئے, پھر مسلم فلاسفرز بھی آئے, انہوں نے فلسافیکل آرگیومنٹس پیش کیے. ٹھیک ہے, اور 2000 سال کی کاوشوں کے بعد بات وہیں پر آتی ہے قرآن کے اوپر. قرآن اللہ کے فضل و کرم سے, یا اللہ کی جو طاقتور کتاب ہے, اس میں ایک آیت میں وہ آرگیومنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر دیتے ہیں جو فلسفیوں کو 2000 سال لگے ماسٹر کرنے میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو کلاسیکل آرگیومنٹس ہیں فار گاڈز ایگزسٹنس. cosmological argument, the existence of the universe, for example, universe کہاں سے آ گئی؟ اوکے, ہم تو ہیں نا, زمین پر ہیں, ریالٹی ہے, we do exist, right? Okay, if we exist, then the planet Earth exists. Right. If the planet Earth exists, then the solar system exists. Right. If the solar system exists, that means our galaxy exists. Right. If our galaxy exists, that means the universe exists. Right. So, did this universe pop into existence by chance? Accidentally? کیا یہ حادثہ تھا یا کسی نے اس کو بنایا ہے؟ اب جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں, غور کرتے ہیں اس معاملے پہ, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دو ہی آپشنز ہیں, تیسری تو آپشن ہے ہی نہیں. ایدر دا یونیورس از بائی چانس, ایکسیڈینٹل ہے, حادثہ ہوا ہے, ایکسپلوژن ہوا ہے, کچھ ہوا ہے اور یہ یونیورس بن گیا. جس طرح ہے کہ آپ سینڈ ہوا میں پھینکیں, ریت پھینکیں, اور وہ لینڈ ہو ایک پلازا بن کے, اور اس پلازے میں آپ کو پیزا ہٹ بھی مل جائے, اور اس پلازے میں آپ کو کون سے اچھے یہاں پہ ریسٹورینٹ ہوتے ہیں, وہی میکڈونلڈز, KFC ہو گئے, یا کے پائے, میاں جی کی دال بھی آپ کو اس پلازے میں مل جائے, رائٹ. تو جب آپ کے سامنے یہ سیناریو پیش کیا جائے گا, آپ کہیں گے یو آر کریزی, اٹ از امپاسبل, یو کین تھرو دیٹ سینڈ a billion times, you will never get that plaza, and on top of that all these shops in that plaza, right? The universe is far more sophisticated than that. Absolutely. When you claim the universe is a product of chance and accident, you're claiming that not only that the sand caused the plaza to come about, to give you a crude and simple example, on top of that, these restaurants and all these shops with mobile phones in them, and restaurants and barber and pharmacists and all these things, they popped into existence by chance, by accident. This doesn't make sense. So the only other conclusion is
that there is someone who formed it, someone who designed it, someone who actually pushed it to happen, someone who initiated the process, right? So this is what we call cosmological argument. Cosmological, basically, to put it in simple terms, the argument goes as follows, कि from nothing comes. जब कोई चीज है ही नहीं तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, right? So because the universe is something, it came from somewhere. Right. Okay, it has a cause. Everything that begins to exist has a cause. जिस चीज का वजूद हो वो वजूद में आए तो उसके पीछे कुछ कोई ना कोई ताकत है, हादिस कोई ना कोई उसके पीछे है, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जो आपने बात की उसकी समरी ये बेसिकली कि द यूनिवर्स basically either came by chance, is by chance, or it is by design. Yes. So the evidence जो हमारे सामने है और जो logical और rational evidence है वो ये है कि wherever there is a design there has to be a designer. Yes. तो वो designer होना चाहिए, जो हम कहते हैं ना उर्दू में कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है. So basically आपको अगर एक निज़ाम नजर आ रहा है तो उसके पीछे कोई cause होना चाहिए. Absolutely. And we say as Muslim that cause is Allah subhanahu wa ta'ala. Absolutely. This is what we say, and people can call him what they like. People give the creator different names. लेकिन हम कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और इन्हीं यही नाम जो है हमें अंबिया से मिलता है रिपीटेडली. फॉर एग्जांपल बाइबल में हमें जो लफ्ज़ मिलता है वो इलोहिम है, मिसाल के तौर पे अल्लाहुम्मा इन दी अरबिक लैंग्वेज. ओके, मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए. फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आयात हैं कुछ ऑथेंटिक है कुछ नॉन ऑथेंटिक है, वो भी इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाही मिसाल के तौर पे. और फिर अल्लाह भी वही लफ्ज़ है. तो अंबिया यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिएटर के बारे में. जो रब हैं, जो बनाने वाले हैं, वो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह का जो लफ्ज़ है वो अंबिया ने इस्तेमाल किया है उस रब को बुलाने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात हैं जिन्होंने कायनात को बनाया, राइट? और ये बात सिर्फ हादसे की नहीं है, ये बात आप इसके बारे में ज़रा सोचें कि इट्स ईदर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. यानी हादसा होना, यानी एक हादसाती तौर पे दुनिया बन गई या कायनात बन गई, वो एक चीज है. लेकिन आप एक हादसा हो ना, बिलियंस ऑफ हादसे क्यों हो रहे हैं? सही कह रहे हैं. यू नो, एक्सीडेंट्स अपॉन एक्सीडेंट्स, और ईच एक्सीडेंट इज प्रोड्यूसिंग एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्पीशीज टू परफेक्शन, राइट? ब्रेन आपका, आप बाकी फ्रूट्स देख लें, ठीक है, डाइवर्सिटी इन फ्रूट्स, हर फ्रूट आपको डिफरेंटली टेस्ट, उसका टेस्ट डिफरेंट, कलर, टेक्सचर, सीड, एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. एंड यू गेट बैफल्ड कि यार क्या कितनी वैरायटी है इसमें. फिर जो स्पीशीज हैं उनमें कितनी वैरायटी है. आप बर्ड्स देखें, आप एनिमल्स देखें, उनमें कलर्स देखें, राइट? और सिर्फ इंसान को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अल्लाह ने दी है, ओके. और दूसरी जो बीइंग है जिन के बारे में कुरान का जिक्र है कि जिन्नात को अल्लाह ने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दी है, राइट? दीज आर द ओनली टू creations of Allah that have the intellectual ability we have, rationality, cognition, जिसको cognition कहते हैं, to be able to make decisions. तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर कोई खुदा का इनकार करता है, कोई क्रिएटर का इनकार करता है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है, वो किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहा. You are harming yourself. You are simply turning away from the reality, right? ये किस तरह हो सकता है कि आप अपनी माँ को देखते हैं और उसके वजूद का आप इकरार करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई माँ है ना. और इफ यू गो एड इन्फिनिटम, दिस प्रोसेस स्टार्टेड समवेयर. पहली माँ तो कोई थी ना, या ये इन्फिनिट तक ये चलता ही जा रहा है, माँ आई जा रही है, और दिस डजंट मेक सेंस. देयर वाज अ प्रोसेस. दिस इज कुरान. जब कुरान की तरफ आए, कुरान ब्यूटीफुली, अब क्योंकि इंटेलेक्चुअली हमने रैशनली उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाई वी बिलीव इन अ क्रिएटर. फॉर एग्जांपल, आई मीन, अब मैं आपको जल्दी से एक और मिसाल भी देता हूँ ताकि हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए. सोलर सिस्टम को देखें आप, ठीक है, राइट? हमारी जो जिंदगी है इस जमीन पर, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम की वजह से कायम है. शमसी निजाम जिसको हम कहते हैं उर्दू में, राइट? सूरज है, और सूरज जो है वो इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट? आवर सोलर सिस्टम इज our universe, sorry, not universe, the solar system is heliocentric. Heliocentric, the sun is in the middle and other planets are going around. ठीक हो गया? ठीक. Planet Earth is a very small, tiny dot in the grand scheme of things. Absolutely. ये एक नुक्ता है सही. सूरज के सामने. सूरज is 93 million miles away. 93 लाख मील दूर है सूरज हमसे, और yet we can still see it. हम इसको देखते हैं रोज, ओके? हमें right amount of radiations, right amount of heat, right amount of light मिलती है. जरा सी लाइट ज्यादा हो जाए हम मारे जाएंगे, बिल्कुल. जरा सी गर्मी ज्यादा हो मारे जाएंगे.
اور ذرا سی ریڈیشن زیادہ ہو جائیں تو ہم مارے جائیں گے. تو جو سورج کو پلیس کیا گیا ہے اٹ از پرفیکٹلی پلیسڈ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دس پلانٹ. اگر سورج کو اس کے کانسٹنٹ سے ہلا دیا جائے, اس کو موو کیا جائے بیکورڈز اور فارورڈز, وی ول ڈائی امیڈیٹلی, انسٹنٹلی وی ول ڈائی. ایون آپ روٹیشن آف دی ارتھ کو بھی تھوڑا آگے پیچھے کر دیں تب بھی ہمارا سسٹم ڈسٹرب. آپ ارتھ کے اندر اگر برڈ مائگریشن کو روک دیں, آپ بیز کو مار دیں, آپ نائٹروجن کا جو ہے نا کانسٹیٹیوئنٹ ہے وہ کم کر دیں, آپ آکسیجن لیول اوپر کر دیں گے, تو ہر اعتبار سے ایوری تھنگ از میتھمیٹکلی پلیسڈ. ایگزیکٹلی اٹس پرفیکٹلی الائنڈ کہ یہاں پہ لائف, اتنی ڈائیورسٹی آف لائف ایگزسٹ کر سکے. تو وہی میرا کوشچن وہی ہے کہ چلو سولر سسٹم جو ہے وہ شمسی نظام جو ہے وہ حادثاتی طور پہ بن گیا, دھماکہ ہوا دھڑوز اور ایوری تھنگ فیل انٹو اٹس پلیس, سن وینٹ ٹو اٹس پلیس اینڈ دی ارتھ کیم ٹو اٹس پلیس اینڈ لائف. اس کے بعد جو دھماکے ہو رہے ہیں, جو آپ نے آکسیجن کی مثال دی, ہائیڈروجن کی مثال دی, جہاں ہم جو میتھمیٹکلی ایوری تھنگ از میتھمیٹکلی ڈیزائن, رین, دا رائٹ اماؤنٹ آف رین, رائٹ اماؤنٹ آف واٹر ٹو لینڈ ریشو کر لیں. Who is doing this? Who is doing the maths? Who is doing the maths? اسی لیے آئزک نیوٹن جو ہے, he said the maker of the universe is a grand mathematician. اور قرآن بھی اس پوائنٹ کی طرف الوٹ کرتا ہے, الشمس والقمر بحسبان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک حساب کے مطابق مقرر کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اگلی بات پر آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات ہمارے لیے کلیریفائی کرتے ہیں. پہلے تو اللہ اشارہ دیتے ہیں قرآن میں کہ ان فی خلق السماوات والارض, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب افلا تعقلون. اوکے, کہ کائنات کے بنانے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں, اب میں دو چیزیں ہیں یہاں پر آپ نے نوٹ کرنی ہے. پہلی مثال جو اللہ نے دی, ان فی خلق السماوات والارض, دس از دا یونیورس, کہ کائنات کے بنانے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں. کیا تم سوچو گے نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو گے نہیں. اب یہاں پر دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا فینومینا ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اشارہ کیا ہے. نمبر 1, کائنات کا بنانا, گرینڈ اسکیم جس میں بلینز آف گیلیکسیز ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیرو کر دیتے ہیں پورے پوائنٹ کو, واختلاف اللیل والنہار, سولر سسٹم. جو اختلاف ہے لیل اور نہار کا, دن اور رات کا اختلاف ہے, وہ کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ سولر سسٹم سے ہے نا. سن اور ہماری زمین کی موومنٹ وہی ہے نا. تو پہلے اللہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سولر سسٹم کا ذکر کرتے ہیں, کہ ان دونوں میں اگر تم غور کرو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا, یہ کسی نے بنایا ہے, اور جس نے بنایا ہے اس میں ایٹ لیسٹ 2 کوالٹیز ضرور ہیں, امینس پاور اینڈ امینس وزڈم. اوکے, وداؤٹ پاور, ایک سورج جو ہے نا, it's a ball, it's a giant ball. آپ کو تو آگ نظر آتی ہے, لیکن nuclear explosions are taking place on the surface. And one of those explosions, according to some astrophysicists, is equivalent to 200 billion atomic bombs. One explosion, جو آپ کو جلتا ہوا نظر آتا ہے نا یہ سورج روز, وہ جو ایک ایکسپلوژن ہو رہا ہے وہ 200 بلین اٹامک بامبس اپروکسیمیٹلی. تو اندازہ نمبر امیجن کرنا بھی مشکل ہے, 200 بلین, you cannot imagine the energy. تو یہ اتنی انرجی ڈال کے اس بال میں ایک جگہ اس کو سیٹ کر دیا ہے, اس چھوٹے سے نقطے کے اوپر زندگی پیدا کرنے کے لیے, زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے. یہ کرنے والا کوئی معمولی اینٹی ہے, کوئی معمولی شخصیت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز immense power. اسی لیے قرآن ان کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, the Quran introduces him as العزیز, اس کے بعد الحکیم. ایک تو پاور ہے, اس کے ساتھ وزڈم بھی ہے, اس پاور کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی ہے اللہ کے پاس. پاور alone is not enough, پاور کے ساتھ knowledge and wisdom, the ability to calculate, the ability to decide and to place things in the right place, right? یہ ساری چیزیں ملا کے اللہ از العزیز الحکیم. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے, جو فلاسفرز نے 2000 سال ان کو لگے ہیں ٹو ٹویک اٹ, ٹو برنگ اٹ ٹو دا لیول وی ہیو اٹ ٹوڈے. قرآن کی آیت, ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آرگیومنٹ پاورفلی پیش کر دیتے ہیں. اوکے, وہ آیت ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو الفاظ استعمال کرتے ہیں بل لا یؤقنون, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کرے بل لا یؤمنون, بل لا یؤقنون. دس آیا, دس ورس از اسپیسیفکلی فار دا ایگنوسٹکس, جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں اللہ کے وجود میں. یہ آیت ان کے لیے ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء, کیا وہ ان کو کسی چیز سے نہیں بنائے گا, کیا وہ کسی غیر شیء سے یعنی from nothing, did they come from nothing? Okay, ام هم الخالقون, کیا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا, ام خلق السماوات والارض, یا تم نے سب کچھ بنایا. Allah is speaking to the people who are questioning, right? The third, I mean, 3 options have been given. The fourth option is it has been created by an external power. Absolutely. Right? And that's the logical conclusion. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے زبردست آرگیومنٹس قرآن میں پیش کرتے ہیں فار ہز اون ایگزسٹنس. مثال کے طور پہ جب ہم قیامت کے دن کا کوشچن ہوتا ہے, قیامت the day of judgment, the day of recompense is directly linked to the existence of Allah. If Allah exists, then there is a day of recompense. قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قائم و دائم ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں. عما یتساءلون عن النبأ العظیم, یعنی یہ بڑی خبر کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں. تو ان کو بول دو, ان کو بول دو, کیا بول دو, الم نجعل الارض مہادا, بالکل, والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا, یعنی ہم نے سورج بنایا, جلتا ہوا یہ سورج بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, اور اس سورج کی وجہ سے ہم نے بارش برسائی صحیح مقدار میں, ٹھیک مقدار میں. کیوں؟ اگر مقدار زیادہ ہوئی یا کم ہوئی آپ مارے جائیں گے. بالکل, زیادہ ہوگی تو آپ سیلاب میں مارے جائیں گے, کم ہوئی تو آپ قحط میں مارے جائیں گے. سجاجا یعنی اتنی جتنی نیسیسری ہے, اور اس میں کیا ہوگا, آپ کی نباتات, آپ کی نباتات جو ہے ہوگی. تو اس سے زیادہ قرآن میں یا قرآن کے باہر اگر آپ انٹلیکچولی اگر آپ سوچنا شروع کر دیں خدا کی, اللہ کے وجود کے بارے میں, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ آنیسٹ ہیں اور یونیورس کا آپ جائزہ لیتے ہیں یا سولر سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں, جو زمین کے اندر ہر روز کریشن ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے. اگر اس پر غور کریں گے تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نہ صرف اللہ کا وجود ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ alone deserves our worship. True. Because وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بیسکلی یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, وہ ہمارے آڈینس کے لیے بھی, اب جو ٹیک ہوم لیسن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے, پونڈر کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگ جس کانکریٹ جنگل میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جتنے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ہمیں فرینکلی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یہ کائنات کیسے بنی. مطلب ہم اپنے موبائل فونوں سے باہر نکلیں گے تو سمجھ آئے گی نا کہ زمین و آسمان میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک مولیکولر بایولوجسٹ ہیں اور وہ ایک بڑا ان کا اچھا مجھے ایک جو ہے نا بات لگی, حالانکہ ہی از ناٹ اے مسلم, بٹ somebody asked him a question and I was watching this documentary. تو ان کو یہ کہا کہ ڈارون کے ٹائم پہ نا how complicated do you think the DNA was. ہماری جو اس ٹائم پہ سائنس کی انڈرسٹینڈنگ تھی at the time of Darwin, تو وہ ڈی این اے کتنا کمپلیکیٹڈ تھا. اس نے کہا اس ٹائم پہ مے بی ایز کمپلیکیٹڈ ایز اے کیڈیلیک, جس طرح یہ آپ کی جو امریکن گاڑی ہے نا, اس نے کہا کیڈیلیک جتنا تھا. تو اس نے کہا آج کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, آج ہم سائنس میں مطلب ترقی کر گئے. اس نے کہا ٹوڈے دا ڈی این اے از لائک اے گیلیکسی. اگر آپ دونوں کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, اس زمانے میں جو ہمارے نالج تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں لگتا تھا کہ یس ڈی این اے از ویری کمپلیکیٹڈ بٹ ناٹ مور دین اے کار. بٹ ناؤ وین وی انڈرسٹینڈ اٹ, اٹ از ناٹ ون فیکٹری, اٹ از billions of factories working together in just your own body. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے, آفاق میں بھی وفی انفسہم, حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کی طرف سے. سو ہمارے جو آڈینس ہے ان کے لیے یہ کوشچن ہے کہ آپ اپنے سوچ اور فکر پیدا کریں اور غور کریں, چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. سوچیں کہ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کیسے کی اور اس کے پیچھے حکمت اور وزڈم اور یہ اس میں آپ کے لیے سائنس اور نشانیاں ہیں.